اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. سیرت طیبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے 25ویں سال کا بیان چل رہا ہے. کل کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی غرض سے یہ دوسرا سفر ہے. پہلا سفر آپ نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کیا. برابر 3 برس کے بعد یہ آپ کا دوسرا سفر ہے اور یہ سفر آپ نے میسرہ جو غلام ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کا مال لے کر تجارت کی غرض سے آپ نے سفر فرمایا ہے. اس سفر میں بھی آپ بصرہ پر ٹھہرے ہیں جہاں آپ کو ایک راہب کی ملاقات ہوئی ہے. نام اس کا نستورہ ہے. راہب اپنے گرجا میں سے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ منظر دیکھ رہا ہے اور آخری منظر جو اس نے دیکھا 500 برس سے جو درخت خشک ہوا تھا اور آج تک اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا تھا، سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھے گا تو وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، پیغمبر ہوگا، سارے پیغمبروں کا اور میرا بھی وہ پیغمبر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے. آپ کا بیٹھنا ہی تھا
آپ کی برکت سے اور آپ کی رحمت سے درخت ہرا بھرا ہو گیا، ٹہنیاں مچلنے لگیں، پھول کھلنے لگے اور پھل لبالب اتنے تعداد میں کثیر ہو گئے کہ جھوم کر ٹہنیاں نیچے آنے لگی اور وہ پھل نیچے گر گئے۔ کون سا درخت تھا وہ بیری کا درخت تھا، وہ بیری کے پھل تھے جس کو آج ہم اپنی زبان میں بیر کہتے ہیں یا بور کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بیری کا درخت تھا۔ یہ وہی بیری کا درخت ہے جس کے بارے میں کتابوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب گئے تھے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر پورا کر کے 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو یہ درخت آپ نے دیکھا، بیری کا درخت جس کو سدرا کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرا یہی بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 5ویں آسمانوں پہ ہیں اور شاخیں پورے عرش معلی کے نیچے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے علماء ربانیین کے خیال کے مطابق اس کے ایک ایک پتے پر یا ایک پتے پر ساری کائنات کی تقدیریں لکھ دی ہے اللہ نے۔ اور یہ بھی سنا اور کہا گیا علماء سے اس کے ایک ایک پتے پر نیک روحیں جو جنتی ہیں وہاں کھیلتی رہتی ہیں، مچلتی رہتی ہیں، ان روحوں کا قیام اس پتے پر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں اور مفید تر ہوگا، بیری کے پتے کے بارے میں اور بیری کے درخت کے بارے میں بہت ہی گمراہی کا شکار ہے ہماری امت اور قوم، اور وہ یہ کہ بیری کا درخت کبھی نہ لگاؤ، اس پر شیاطین یا جنات یا چڑیل رہا کرتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ صحیح یہی ہے کہ سچی اسلامی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیری کی درخت پر اترتے ہیں اور اس سے نفع لینے والوں کے حق میں وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیری کے درخت کے پتوں سے جو آدمی غسل کرتا ہے اکثر و بیشتر کبھی اس کو شیطان اور جنات اور چڑیل اور خبیث روحوں کا حملہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی چڑیل اور خبیث نے پکڑ لیا ہے تو اگر اس کو معوذتین پڑھ کر کے بیری کے پتوں سے سراسر کچھ مدت تک نہلایا جائے تو وہ چڑیل ہو کہ شیطان یا جن ہو کہ خبیث وہ اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال اسی لیے میت کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے، شرعاً یہ مستحب ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہوا ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان بھی وہ غسل دینے کی وجہ سے اس سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اعلم، بہتر جانے پروردگار کیا سچ ہے اور کیا حق ہے۔ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے اوپر بیری کے درخت کے نیچے فروکش ہوئے، آرام فرمائے، بیٹھے۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ مناظر کہ درخت دور دور سے آ کر آپ کو سلام کر رہے ہیں، جھوم کر کے آپ کو بشارتیں دے رہے ہیں، یہ بھی منظر دروازے پر کھڑے ہو کر کے نستورا راہب نے دیکھا، دوڑ کر کے آیا، قریب آیا، چہرے کو دیکھا، سینے مبارک کو دیکھا، پیٹھ مبارک کو دیکھا، بھاگتا ہوا چلا گیا اپنی گرجا میں، ایک پرانی کتاب لے کر آیا، اس میں سے ایک صحیفہ نکالا اور صحیفہ نکال کر کے باقاعدہ آپ کو پرکھنے لگا سر سے لے کر پاؤں تک، اور جب پورا کے پورا سچائی پر وہ اتر آئے ورق کے مطابق، تو اس نے دو ٹوک انداز میں سارے کے سارے قافلے والے جو تاجر تھے ان کو کہا، اے مکہ کے باشندوں، سنو میری بات، یہ میرے ہاتھ میں انجیل کا ورق ہے اور میں انجیل کا عالم ہوں اور انجیل کا حافظ ہوں۔ اس انجیل کی جو کتاب ہے آسمانی جو اللہ نے اتاری ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اس میں جو نشانیاں آخری نبی کی لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ سنو، دھیان سے سنو، یہ سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جہاں بھر کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کی غلامی کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے منہ موڑے گا وہ جہنم میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے تم ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی اتباع کرو، ان کا ادب کرو، اور دیکھو ان کے بڑے دشمن یہودی ہیں، یہودیوں سے ان کو بچاؤ اور یہودیوں سے ان کو بچاتے ہوئے رکھو، محفوظ رہیں گے۔ اور میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ یہیں سے آپ مکۃ المکرمہ چلے جاؤ۔ جب یہ مشورہ اس نستورا راہب نے دے دیا تو تمام قافلے والوں نے مشورہ کر کے طے کیا، سامان تو یہیں یا اسی بستی میں یا جاتے ہوئے بیچیں گے اور چلے جائیں گے۔ ہم نے تو ان کی کتنی کرامتیں دیکھی، راستے میں اونٹ جو مر رہے تھے ان کے زندہ ہونے کا معجزہ ہم نے دیکھا، کرامت دیکھی، ارہاس دیکھی، اور آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور یہ راہب کی گواہی بھی ہم سن رہے ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ واپس چلے آئے مکۃ المکرمہ۔ یہ ساری رویداد، یہ ساری کیفیت کہنے کے مطابق الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ساری رویداد میسرہ غلام نے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر کے بتایا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سی باتیں کہیں، لیکن ایک بات میں اس میں بہت بڑی ممتاز بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟
اما خدیجہ کہنے لگی او میسرہ، تم نے بہت باتیں سنائی، لیکن میری آنکھوں نے جو دیکھا، آپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے مکہ کے اندر، آسمان سے دو نور والے سفید روشنی والے اتر گئے، ان کے سیدھے کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر ٹھہر گیا، اور اپنے پروں سے ان کے سر کو سایہ کرتا ہوا، ان کو چھاؤں پہنچاتا ہوا، ان کو سائے میں رکھتا ہوا یہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گئے۔ یہ میری آنکھوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے فیصلہ کر دیا، کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوگا، کیا ہی اچھا ہے میرے لیے کہ ہمیشہ کے لیے میں ان کے سائے میں آ جاؤں۔ یہ تمنا اما خدیجۃ الکبریٰ نے کی، اور پھر ان کی یہ تمنا کس طرح پوری ہو گئی، کیسے پوری ہو گئی، کس انداز سے پوری ہو گئی، کیسے عمل میں آ گئی، انشاءاللہ الرحمن یہ کل کی مجلس میں آپ ضرور بالضرور سنیں گے۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ میں اجازت آپ سے لیتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تماموں کو جتنی باتیں آج تک سنی ہیں اور آج بھی سنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بابرکت کے ذرے ذرے سے ہمارے زندگیوں میں آپ کی روشنی پر، آپ کی روشنی میں جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔